بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے آن لائن بزنس شروع کیا اور وہ بہت جلدی کامیاب بھی ہو گیا۔ میں آن لائن پرانے کپڑے بیچا کرتی تھی۔ جب مجھے ایک امیر عورت ملی، وہ فری میں مجھے اپنے پہنے مہنگے مہنگے کپڑے دیتی، جسے میں آگے اچھے داموں میں بیچ دیا کرتی۔ بس وہ شرط یہ رکھتی کہ بیچنے سے پہلے میں کچھ دیر کے لیے اسے لازمی پہنوں۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن تب سے ہی طبیعت ناساز رہنے لگی تھی۔ میں ہاسپٹل اپنا چیک اپ کروانے گئی تو ڈاکٹر نے میرے کپڑے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ جلدی سے کپڑے چینج کروا کر وہ کپڑے لے کر لیبارٹری میں بھاگی۔ اور جیسے ہی کپڑے ایک کیمیکل میں ڈالے، میری روح فراہ ہوگی، کیونکہ اس کپڑوں میں اس عورت کا… میرا نام ندا ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ ہم 2 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں۔ میری منگنی میرے کزن سے طے تھی، لیکن ایسا کچھ ہوا تھا، مجھے انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ جون کا مہینہ تھا، دوپہر کا وقت تھا جب میں بس اڈے پر آئی۔ گرمی کی وجہ سے رش نہیں تھا۔ میں نے پورے اسٹیشن کا جائزہ لیا، جہاں کچھ لوگ اپنوں کو الوداع کہہ رہے تھے اور کچھ اپنوں کی واپسی پر خوشی منا رہے تھے۔ ابھی میں چند قدم ہی چلی تھی، پیچھے دیکھا تو وہ نظر آئی۔ میں بے صبری سے اسی کا انتظار کر رہی تھی، جو خود کو بڑی چادر میں چھپائے کھڑی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر تم کچھ دیر اور نہیں آتی تو میں چلی جاتی، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ تم نہیں آؤ گی۔ وہ میری طرف دیکھ کر طنزیہ ہنسی اور سنجیدگی سے بولی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ تھا؟ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ تم نہیں جانتی کہ میرے لیے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کرنا کتنا مشکل تھا۔ میرے ماموں پر پتہ نہیں کیا بیتے گی۔ وہ مجھ پر اتنا بھروسہ کرتے تھے، انہوں نے مجھے اتنی محبت دی اور بدلے میں نے دھوکہ… رونے کی وجہ سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کر رہی ہیں۔ میں اور فائقہ بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ بچپن ساتھ گزرا تھا اور اب ہمارے والدین نے ہمارے لیے جو فیصلہ کیا تھا ہمیں منظور نہیں تھا۔ فائقہ اور میرا رشتہ ایک ہی گھر میں طے تھا، لیکن ہمارے سسرال والے چاہتے تھے کہ اب 2 سال بعد میری شادی فائقہ کے منگیتر سے اور فائقہ کی میرے منگیتر سے ہو، کیونکہ وہ دونوں لڑکے یہی چاہتے تھے۔ ہم دونوں نے گھر والوں کو سمجھایا، لیکن سب کہنے لگے کیا فرق پڑتا ہے، رشتہ اچھا ہے، لیکن ہم دونوں کو یہ منظور نہیں تھا۔ فائقہ کے والدین نہیں تھے، اس کے ماموں نے اسے پالا تھا۔ ہم دونوں نے گھر سے جانے کا سوچ لیا تھا۔ میں نے اپنے منگیتر سے بات کی تو اس نے کہا کہ وہ بھی یہ سب نہیں چاہتا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے لینے آ جائے، نکاح کر کے کہیں الگ رہ لوں گی، یہاں میرے اور اس کے گھر والوں کو خبر تک نہیں ہوگی۔ وہ مان گیا تھا، لیکن میں صرف اپنا نہیں سوچ سکتی تھی۔ فائقہ کو بھی اس مصیبت سے نکالنے کے لیے ساتھ آنے کا کہا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہ لے گی، جب حالات اچھے ہوتے تو پھر اس کا کچھ سوچ لیتے۔ اس کا منگیتر اصل فساد کی جڑ تھا۔ وہ میری خوبصورتی پر من مٹا تھا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرا منگیتر ناصر آ گیا تھا بس سٹینڈ پر ہمیں لینے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمارا ساتھ دے گا۔ میں نے اسے کہا کہ ہم بہت مشکل میں ہیں۔ اس نے کہا کہ کسی لڑکی کے لیے اپنے گھر والوں کو ایسے چھوڑ کر آنا کتنا مشکل ہے۔ اگر میرے گھر والے مان جاتے تو میں تمہیں اس طرح گھر سے بھاگنے کا کبھی نہ کہتا۔ اچانک اس نے مجھے کہا، یہ بتاؤ پیسے اور جیولری لائی ہو؟ میں نے کہا کہ گھر میں جتنا کیش اور جیولری پڑی تھی میں سب لے آئی ہوں۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، یہ تو بہت اچھا کام کیا تم نے، لاؤ جلدی سے سب مجھے پکڑا دو۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا، لیکن اس کی بات پر فوراً بیگ اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے فائقہ سے بھی حال چال پوچھا اور ہمیں کہا کہ اچھا تم لوگ اب یہاں بیٹھو، میں پشاور کی ٹکٹس لے کر آتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں آج مجھے ناصر کچھ گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ہمارے گھر فون کر کے سارا کام خراب نہ کر دے، لیکن ہمارے ساتھ چلنے کی بات سن کر اس نے غصے سے کہا، کیا فضول بات کر رہی ہو، میں تمہیں ساتھ کیسے لے کر جا سکتا ہوں؟ اگر کسی نے ہمیں وہاں دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ مسئلہ تو ہو چکا ہے اور مسئلہ کیسے ہوگا، لیکن فائقہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھا لیا اور کہنے لگی کہ تم یہیں بیٹھ جاؤ، ناصر کو جانے دو۔ مجبوراً میں بیٹھ گئی۔ میں نے اسی وقت بھی فائقہ سے کہا کہ مجھے یہ کچھ مشکوک لگ رہا ہے، لیکن فائقہ نے کہا کہ میں یہاں اکیلی نہیں بیٹھ سکتی، تم میرے ساتھ بیٹھو۔ میں بظاہر پرسکون تھی، لیکن یہ صرف ظاہری تھا، اندر سے میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اگر کوئی پہنچ جاتا تو ہمیں مار دیتا۔ ناصر ہمیں باتوں میں لگا دیکھ کر نکل چکا تھا۔ میں نے فائقہ سے کہا کہ تم کچھ دیر رکو، مجھے اسے دیکھنے دو، گیا کہاں ہے؟ فائقہ نے کہا کہ جلدی آ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے ناصر کو جگہ جگہ دیکھ چکی تھی، مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ 5 لاکھ اور جیولری بھی ساتھ لے گیا تھا۔ مجھے پہلی بار اپنی عقل پر حیرت ہوئی، اسے دھوکے باز کو پہچانا کیسے نہیں۔ میں واپس آئی تو فائقہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت میرا دل کہہ رہا تھا کہ ہم نے گھر سے بھاگ کر اچھا نہیں کیا، صرف اپنی ضد کے لیے اپنے والدین کی محبت کو مٹی میں ملا دیا۔
لیکن ہم اکثر کسی کی بھی نہیں سننا چاہتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ ناصر نے جو کیا ہے اس کے بعد ہم ٹھیک ہی کر رہے تھے۔ ہم لوگ پشاور کے لیے نکلنے کے بجائے کراچی کی بس میں سوار ہو گئے۔ مجھے اب ناصر پہ بھروسہ نہیں تھا۔ فائقہ بہت رو رہی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا، اسے کہا کہ اگر وہ واپس جانا چاہتی ہے تو لوٹ جائے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ ہماری دوستی ایسی نہیں ہے کہ راستے میں ایک دوسرے کو چھوڑ دیتی۔ فائقہ کی بھابھی بھی یہی چاہتی تھی کہ فائقہ گھر سے چلی جائے۔ میں فائقہ کو حوصلہ دے رہی تھی۔ جب فائقہ کی بھابھی کا میسج آیا، وہ سب جانتی تھی، لیکن اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کسی سے کچھ نہیں کہے گی۔ اس کا میسج پڑھنے کے بعد فائقہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ ماموں کو سارے خاندان والے باتیں سنا رہے ہیں، ان کے منہ پر کالک مل گئی ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں نہ رہوں۔ ماموں نے میری ہر خواہش اس لیے پوری کی تھی کہ میں ان کی عزت کو نیلام کر دوں۔ بولتے ہوئے وہ پھر سے رو رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ سب والدین کے لیے یہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے کہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگ جائے، لیکن تم فکر نہ کرو، ہم کسی لڑکے کے ساتھ نہیں بھاگ رہے، وہ دھوکے باز سے خود بھاگ گیا۔ اب ہم دونوں کو اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے، ہمارے پاس ڈگری ہے، ہم کچھ کر لیں گے۔ ہم نے بہت اچھا کیا جو آ گئی گھر سے، وہاں رہتی تو ان جاہلوں کو برداشت کرنا پڑتا ساری عمر، اور خود دیکھ لو وہ کتنے لالچی لوگ ہیں۔ مجھے تو اس وقت یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ناصر ہمیں پکڑوا ہی نہ دے۔ ہم لوگ کیا کرتے، ہمارے گھر والے ہمیں سمجھ نہیں رہے تھے، مجبوری میں ہم لوگ وہاں سے نکلی۔ شوق سے تو نہیں جا رہی، جہاں ہم جا رہی ہیں شہر میں میری ایک کزن ہے جو کاروبار کرتی ہے، وہ ہمارا ساتھ دے گی، تم فکر مت کرو۔ میں نے اس کو فون کر دیا ہے، وہ وہیں پر ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر وہ شہر سے باہر بھی گئی تو ہمیں مشکل نہیں ہوگی، وہ اپنے بھائی کو سب بتا چکی ہے، وہ ہمیں لے جائے گا۔ فائقہ مطمئن نہیں تھی، کہنے لگی کہ بس دعا کرو ہماری عزت محفوظ رہے اور ہم نے جو چاہا ہے ویسا ہی ہو جائے۔ ہمارے گھر والے اس بات کو سمجھ لیں گے ہم کسی لڑکے کی خاطر نہیں بلکہ اپنے مستقبل کی خاطر ہی یہ سب کر آئے ہیں۔ میں سارا زیور اور پیسے ویسے بھی ساتھ لے آئی تھی، یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ گھر والوں کی عزت کا جنازہ نکلنا کم تھا کہ اب سب کچھ اٹھا کر لے آئی تھی؟ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ ہمارے والدین نے ایسی تربیت نہیں کی تھی ہماری، لیکن میں ایسے فائقہ سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس وقت ٹائم گزر گیا تھا یہ سب سوچنے کا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے ہم میری کزن کا انتظار کر رہی تھی، پر وہ نہیں آئی تھی۔ صبح ہونے میں کچھ وقت رہ گیا تھا، لوگوں کا رش تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ فائقہ کا خوف سے برا حال تھا، لیکن اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ہم ساتھ ساتھ چلتی ہوئی وہاں سے پیدل ہی ایک طرف کو چلنے لگی۔ میں ساتھ ساتھ اپنی کزن کو کالز بھی کر رہی تھی، لیکن اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ تبھی ایک لڑکا ہمارے پاس آ کے رکا اور بولا کہ کہاں جانا ہے تم لڑکیوں نے؟ میں نے کہا کہ تم سے مطلب، تم جاؤ اپنا کام کرو، میں بھی یہاں 2 لڑکیوں کو ہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ میری بہن نے کہا تھا، اس لیے مجھے لگا کہ کہیں تم 2 ہی وہ لڑکیاں نہ ہو، اس لیے پوچھ رہا تھا۔ لیکن مجھے تو پتہ چلا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ ایک لڑکا بھی ہوگا، ناصر۔ اس کی بات پر میں نے فائقہ کی طرف دیکھا جو اب بھی مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ہم لوگوں نے جس کے ساتھ آنا تھا وہ ہمیں چھوڑ گیا ہے، وہ زیور اور پیسہ لے کر فرار ہو گیا ہے، سب جگہ دیکھا پر نہیں ملا۔ وہ لڑکا واصف ہمیں گھر لے آیا، وہ میری کزن کا منہ بولا بھائی تھا۔ ہم لوگ وہاں ان کے گھر رہ رہے تھے، 2 ماہ ہونے والے تھے، لیکن ہمارے پاس نہ جاب تھی نہ ہی کوئی راستہ کہ ہم کچھ کریں اور اپنا بوجھ ہی اٹھا لیں۔ واصف اور میری کزن نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ واصف فائقہ میں دلچسپی لینے لگا تھا، اور پھر ایک دن اس نے میری کزن سے کہہ کے فائقہ سے اور مجھ سے رشتے کی بات کی۔ میں نے فائقہ سے کہا کہ واصف اچھا لڑکا ہے، سب سے بڑھ کر کے میری کزن اس کی گواہی دینے کو تیار تھی کہ لڑکا بہت اچھا ہے۔ فائقہ نہیں مان رہی تھی، لیکن میں نے سمجھایا کہ ہمیں اب اپنے لیے جو بھی فیصلہ کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، تو بہتر ہے تم یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کر لو۔ میری کزن نے فائقہ اور واصف کا نکاح کروا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کچھ دن میں اپنے گھر بات کر کے اسے ساتھ لے جائے گا۔ میں نے دیکھا تھا کہ فائقہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ نکاح کے وقت بھی اس نے کوئی خوشی ظاہر نہیں کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ سسرال سے الگ ہی رہے۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے، اسے تانا ہی نہ ملے، گھر سے بھاگی تو لوگ بیٹی قبول نہیں کرتے، وہ شریف لوگ بہو کیسے برداشت کریں گے؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، یہ شاید مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے سوالوں کے جوابات دے سکوں۔ کچھ دن میں واصف میں اسے لینے آ گیا، وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ فکر مت کریں، میں ابھی اسے بھیج رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اسے سمجھا دو کہ مجھے سمجھنے کی کوشش کرے، یوں ہر وقت روئے گی تو لوگ سمجھیں گے کہ زبردستی شادی کی ہے میں اس کا مذاق سمجھ گئی تھی اور بہت سی دعاؤں میں اپنی بہن جیسی دوست کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس دن میں بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ یہ کیسا سفر تھا جسے میں اپنے لیے چن چکی تھی۔ ایک دن میری چھوٹی بہن کی کال آئی، میں نے اپنا نمبر بدل لیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ گھر والوں کی خبر نہ ملتی رہی تو میں مزید تکلیف میں رہوں گی۔
میں نے چھوٹی بہن سے رابطہ کیا، اس نے قسم دی کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتائے۔ اس نے مجھے کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ ایک بار اپنا نہیں تو ہمارا ہی سوچ لیتی۔ ہمارے والدین جیتے جی مر گئے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، پرورش میں ایسی کیا کمی رہ گئی تھی جو تم نے یہ قدم اٹھایا؟ تم ایک بار تو ہمیں بتاتی کہ تم نے اس ناصر سے شادی نہیں کرنا۔ تمہاری وجہ سے بابا نے مجھے کتنا برا بھلا کہا ہے، انہوں نے کبھی مجھ سے ایسے غصے سے بات تک نہیں کی تھی۔ آج تمہاری وجہ سے وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے چلے تھے، شکر ہے کہ وقت پر بھائی نے روکا۔ انہیں مجھ پر شک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ملی ہوئی ہوں اور سب کچھ جانتی ہوں۔ تمہاری وجہ سے میرے گھر سے نکلنے پہ پابندی ہے، اور جو شادی 2 سال بعد ہونی تھی وہ پچھلے ہفتے ہی ہو گئی، کیونکہ تمہارے جانے کے بعد اب گھر والوں کو مجھ پہ بھروسہ نہیں رہا۔ میں نے دکھ سے آنکھیں بند کر لی، لیکن کاش آنکھیں بند کرنے سے کچھ بدل سکتا۔ میں نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میرا ساتھ دے گا، اس نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، اور نکاح کے بعد وہ مجھے تم لوگوں کے پاس لے آئے گا اور ہم گھر والوں سے معافی مانگ لیں گے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اگر میں اس کے لیے گھر سے نہ بھاگی تو وہ اپنی جان لے لے گا۔ پھر میں کیا کرتی؟ میں اس سے محبت کرتی تھی، بھلا اس کے بڑے بھائی سے کیسے شادی کر لیتی؟ ایک بہن ہی تھی جس کے سامنے میں سب کچھ کہہ سکتی تھی۔ میں نے آن لائن بزنس شروع کیا اور وہ بہت جلدی کامیاب بھی ہو گیا۔ میں آن لائن پرانے کپڑے بیچا کرتی تھی۔ جب مجھے ایک امیر عورت ملی، وہ فری میں مجھے اپنے پہنے مہنگے کپڑے دیتی، جسے میں آگے اچھے داموں میں بیچ دیا کرتی۔ بس وہ شرط یہ رکھتی کہ بیچنے سے پہلے تم اسے کچھ دیر لازمی پہنو گی۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن تب سے ہی طبیعت بھی میری ناساز رہنے لگی تھی۔ میں ہاسپٹل اپنا چیک اپ کروانے گئی تو ڈاکٹر نے میرے کپڑے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور جلدی سے کپڑے چینج کروا کر وہ کپڑے لے کر لیبارٹری میں بھاگی، اور جیسے ہی کپڑے ایک کیمیکل میں ڈالے میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ اس کپڑوں میں اس عورت کا لگایا گیا ایک ایسا کیمیکل تھا جس کی وجہ سے میرے جسم پر اس کیمیکل کی وجہ سے الرجی ہو گئی تھی۔ وہ عورت پہلے اسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھی اور یہاں لیب میں کام کرتی تھی، تب بھی اس نے کیمیکل کے ایسے تجربات کچھ مریضوں پر کیے تھے، وہ لوگ اس کیمیکل کی وجہ سے وائرس کا شکار ہو کر مرنے لگے تھے۔ ایک ڈاکٹر کو پتہ چل گیا تو اس نے ڈاکٹر کو گرفتار کروا دیا، لیکن وہ ڈاکٹر کچھ دن بعد ہی جیل سے رہا ہوگی۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں اسی ہاسپٹل میں چیک اپ کے لیے آ گئی۔ جس ڈاکٹر کے پاس آئی تھی اس نے کپڑے پہچان لیے تھے، مجھے ہاسپٹل میں داخل کر لیا گیا تھا۔ میری کزن اور فائقہ مجھ سے ملنے آئے تھے، لیکن ڈاکٹرز نے کہا کہ 1 مہینے تک کوئی مجھ سے نہیں مل سکتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے والدین کی بددعائیں ہیں جو یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ میرے گھر اطلاع کر دی گئی، میرے گھر والے آ گئے، سب مجھے دور سے دیکھتے رہے، میں روتی رہی، میرا سارا جسم ایسے تھا جیسے مفلوج ہو گیا ہو، مجھے لگتا کہ میں اس بیماری سے مر جاؤں گی۔ لیکن ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے بچا لیا۔ ڈاکٹر عابد نے میرا کیس لیا اور اس کے ہاتھوں شفا مل گئی۔ میں زندگی کی طرف لوٹنے لگی اور اس مشکل وقت میں مجھے عابد کی صورت میں بہترین ہم سفر مل گیا۔ کچھ سفر لا حاصل ہوتے ہیں اور کچھ ہم لا حاصل سمجھتے ہیں، لیکن منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ عابد سے نکاح میرے گھر والوں کی مرضی سے ہوا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اس کا گھر اور گھر والے بہت اچھے تھے۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا، میری ہر خواہش ہر خوشی پوری کیا کرتا۔ جب میں کہتی کہ مجھے میرے گھر والوں سے ملوانے لے جاتا، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں ان سے ملنے گئی تھی۔ اپنے شوہر سے کہا کہ وہ مجھے 1-2 دن تک وہ واپس لینے آ جائے۔ بابا ابھی تک مجھ سے ناراض تھے، اس دن میں ان کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی، لیکن ہمت نہیں تھی کہ ان سے معافی ہی مانگ سکوں۔ میں نے اپنی ماں سے پھر سے معافی مانگی۔ ماں نے کہا کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ اور آگے کا سوچو۔ تمہارے ابا غصے کے تیز ہے پر دل کے اتنے ہی اچھے ہیں، بس جب وہ غصے میں ہو تو خاموش رہنا، کچھ دن یہاں رہو، ان کے ساتھ وقت گزارو، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور اس رشتے کو قبول کر لیں گے اور تمہیں معاف کر دیں گے۔ باپ ہے، آخر کب تک ناراض رہیں گے؟ میں رونے لگی تھی، میں اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی تھی اور اب ان کی ناراضی کا سبب بن گئی تھی۔ ماں نے کہا کہ رونا نہیں ہے، یاد رکھنا کہ جیسے ہمارے لیے باقی بچے ہیں ویسے ہی آج تم بھی ہو، تم دونوں بہنیں ایک جیسی پیاری ہو۔ اس کی شادی جلدی میں تمہارے بخیر کر دی تھی، وہ چھوٹی تھی لیکن اس نے ہماری خاطر سر جھکا لیا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی لیکن اس کے شوہر نے منع کر دیا، اس نے برداشت کیا۔ تم نے غلطیاں کی لیکن شکر کرو کہ شوہر اچھا مل گیا جو تمہیں سمجھتا ہے، اس کی قدر کرو، جیسا کہے ویسا کرو، اس کے رشتوں کی قدر کرو، اپنی جگہ بناؤ گھر میں۔ میں ماں کے گلے لگ کے رونے لگی تھی۔ یہ رشتہ بھلے ابا نے رضامندی سے کیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ میری ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے ابا اب بھی مجھ سے خفا تھے۔ میں زاروں قطار ہونے لگی۔ میں نے کہا کہ میں اپنی چھوٹی بہن جیسی نہیں ہوں، وہ تو بہت اچھی ہے، نیک ہے، پر میں ویسی نہیں ہوں، میں تو بہت بری ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کی عزت کا بھی نہیں سوچا اور گھر سے بھاگ گئی۔
ماں نے مجھے ساتھ لگایا اور کہا کہ نہیں، تم بھی بہت اچھی ہو، تم نے غلطی کی ہے گھر سے بھاگ کر، تم نے اچھا نہیں کیا، آج کل لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ جانتی ہو تم، پھر بھی کسی کی باتوں میں آ گئی، جانتی تھی کہ حالات کیسے ہیں، لیکن ہم لوگ اس لیے اب کچھ نہیں کہتے کیونکہ ناصر نے بھی اچھا نہیں کیا، اور یہ بھی شکر ہے کہ تم صحیح سلامت ہمارے سامنے ہو۔ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، معاشرہ نہیں کرتا ہے، نہ ہی بھولتا ہے۔ کبھی کبھی محبت میں انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ بدلے میں اسے صرف اور صرف رسوائی ہی ملے گی اور کچھ نہیں۔ میں ابا کے کمرے میں گئی، میرا خیال تھا کہ وہ سو رہی ہوں گے، تو ایک لمحے کے لیے رکی۔ دیواروں پر ہر طرح بہن بھائیوں کی تصاویر لگی تھی، ہر چیز نہایت ہی سلیقے سے رکھی گئی تھی۔ ابا شروع سے ہی بہت نفاست پسند انسان رہے تھے، ان کے کمرے میں ہر چیز جگہ پر ہوتی تھی۔ ابا نے مجھے دیکھ لیا تھا اور بولے کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ابا آج بھی مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ ان کے غصے کو دیکھ کر میں 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ غصے سے پھر کہہ رہے تھے، بولو، جواب دو، کس نے کہا تھا کہ میرے کمرے میں آنے کے لیے؟ میں نے کہا کہ ابا مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی گناہ گار ہوں، مجھے ایک بار معاف کر دیں، میں نے بہت سزا پائی ہے آپ کی نافرمانی کی۔ میں روتے ہوئے بامشکل ہی بول پا رہی تھی۔ ابا نے کہا کہ تمہاری وجہ سے میری عزت مٹی میں مل گئی، سارا خاندان مجھ پہ تھوکتا ہے کہ بیٹی بھاگ گئی پھر بھی واپس گھر میں آنے دیتا ہے، وہ شادی بھی خود ہی کر دی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم اس گھر سے گئی بھی اسی ڈاکٹر کے لیے تھی۔ میں نے چونک کر ابا کی طرف دیکھا اور کہا کہ قسم لے لیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ مجھے ہاسپٹل میں میری بیماری کے دوران ملا ہے اور یہ سب کچھ بھی نہیں معلوم۔ ابا نے کہا کہ میرا بس چلے تو ابھی اور اسی وقت تمہیں گھر سے نکال کر باہر پھینک دوں، پر میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں اپنی عزت اور نہیں اچھال سکتا۔ تمہیں ان باتوں کا کیا پتہ؟ تمہیں کیا پتہ کہ عزت کسے کہتے ہیں؟ ابا نے میری طرف سے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن میری جان نکل گئی۔ سامنے میرا شوہر کھڑا تھا جو سب کچھ سن چکا تھا۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ساتھ لے کر وہاں سے آ گیا۔ میں بہت ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ میرے شوہر کا رویہ عجیب سا تھا، صبح کو جاتا اور شام کو لائبریری میں جا کر کمرہ بند کر لیتا۔ اسے کتابوں کا بے حد شوق تھا، گھر میں ہی چھوٹی سی لائبریری بنا رکھی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی اسے سمجھا سکوں، لیکن وہ مجھے موقع ہی نہ دیتا بات کرنے کا۔ 2 ہفتے سے ماں کے فون آ رہے تھے، وہ اس دن سے بہت پریشان تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو گیا تھا۔ ہم لوگ تو یہ بات میرے شوہر سے چھپا رہے تھے۔ ایک دن میری ساس ہم لوگوں سے ملنے آئی، وہ دوسرے شہر میں اپنے دوسرے بیٹے کے پاس رہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر اپنی ماں کی بات نہیں ٹالتا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا بیٹا مجھے وقت نہیں دیتا اور نہ ہی مجھ سے بات کرتا ہے، اسے سمجھائیں، مجھ سے ناراض ہے۔ میری ساس نے میرے شوہر سے بات کی۔ اس دن میں چھت پر کھڑی تھی، صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے، مجھے ایسا موسم بہت پسند تھا جب اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے دیکھا تو میرا شوہر مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ اب تم ایسی حرکتیں کرو گی، ایک تو مجھ سے باتیں چھپاؤ گی اور پھر میری ہی ماں سے کہہ کے میری کلاس لگواؤ گی۔ میں نے اپنے شوہر کے ہاتھ تھام لیا اور اسے کہا کہ چھپایا نہیں، بس ماضی دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے تمہارے ماضی سے دلچسپی بھی نہیں کہ تم حال میں میرے ساتھ ہو، میں اس پر خوش ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم بھی سب کچھ بھول جاؤ، رشتوں کو وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رہی بات تمہارے ابا کی تو فکر نہ کرو، انہیں میں سمجھا لوں گا۔ میں نے خوشی سے اپنے ہمدرد شوہر کو دیکھا جو میری زندگی میں بہادر کی طرح تھا، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں، اس سے بھی نازک ہماری عزت ہوتی ہے۔ ہمارا ایک غلط قدم ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا سکتا ہے۔ بس جو بھی فیصلہ کرے سوچ سمجھ کے کرے، رشتوں پہ بھروسہ کرے، انہیں اعتماد میں لے کر اپنے لیے راستے بنائیں۔ فرار کوئی حل نہیں ہوتا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے، اچھی لگے تو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔